السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اس کتاب کا نام بہار شریعت ہے، اور یہ بہار شریعت کتاب فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے۔ تقریباً نصف صدی سے یہ علماء و مدرسین کے مطالعے میں ہے، اور عوام میں بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے، اور عوام میں اس کا مطالعہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو ریکارڈنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کو عوام تک پہنچایا جا سکے، اور وہ لوگ جو پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے وہ اس کتاب کو سن کر اپنے اعمال کی صحت کر سکیں، اور عقائد وغیرہ دیگر دینی مسائل کو بھی جان سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو علم سیکھنے کا جذبہ و شوق عطا فرمائے۔ عقائد متعلقہ ذات و صفات الہی جل جلالہ۔ عقیدہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسما میں، واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری ہے، اور عدم محال قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے، باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ابدی بھی کہتے ہیں۔ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے۔ عقیدہ نمبر 2، وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ عقیدہ نمبر 3، اس کی ذات کا ادراک عقلاً محال ہے، کہ جو چیز سمجھ میں آتی ہے عقل اس کو محیط ہوتی ہے، اور اس کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، البتہ اس کے افعال کے ذریعے سے اجمالاً اس کی صفات، پھر ان صفات کے ذریعے سے معرفت ذات الہی حاصل ہوتی ہے۔ عقیدہ نمبر 4، اس کی صفتیں نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح کسی نحو وجود میں جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم۔ عقیدہ نمبر 5، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ عقیدہ نمبر 6، اس کی صفات نہ مخلوق ہیں نہ زیر قدرت داخل۔ عقیدہ نمبر 7، ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھیں پھر موجود ہوئیں۔ عقیدہ نمبر 8، صفات الہی کو جو مخلوق کہے یا حادث بتائے گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 9، جو عالم میں سے کسی شے کو قدیم مانے یا اس کے حدوث میں شک کرے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 10، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی، جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گمراہ بددین ہے۔ عقیدہ نمبر 11، وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جب جسے چاہے زندہ کرے اور جسے چاہے موت دے۔ عقیدہ نمبر 12، وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ عقیدہ نمبر 13، جو چیز محال ہے اللہ عز و جل اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا، اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی نہیں ہو سکتا، تو یہ اگر زیر قدرت ہو تو موجود ہو سکے گا، تو محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ یوں ہی فنائے باری محال ہے، اگر تحت قدرت ہو تو ممکن ہوگی، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں، تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ عقیدہ نمبر 14، ہر مقدور کے لیے ضرور ہے کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری نہیں، اگرچہ کبھی موجود نہ ہو۔ عقیدہ نمبر 15، وہ ہر کمال خوبی کا جامع ہے، اور اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان
وہ بھی اس کے لیے محال، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی۔ باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ عقیدہ نمبر 16۔ حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ اس کے صفات ذاتیہ ہیں، مگر کان، آنکھ، زبان سے اس کا سننا، دیکھنا، کلام کرنا نہیں، کہ یہ سب اجسام ہیں اور اجسام سے پاک ہے۔ ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، ہر باریک سے باریک کو کہ خوردبین سے محسوس نہ ہو وہ دیکھتا ہے، بلکہ اس کا دیکھنا اور سننا انہی چیزوں پر منحصر نہیں، ہر موجود کو دیکھتا ہے اور ہر موجود کو سنتا ہے۔ عقیدہ نمبر 17۔ مثل دیگر صفات کے کلام بھی قدیم ہے، حادث و مخلوق نہیں۔ جو قرآن عظیم کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم و دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے اس کی تکفیر ثابت ہے۔ عقیدہ نمبر 18۔ اس کا کلام آواز سے پاک ہے، اور یہ قرآن عظیم جس کو ہم اپنی زبان سے تلاوت کرتے ہیں، مصاحف میں لکھتے ہیں، اسی کا کلام قدیم بلا صوت ہے، اور یہ ہمارا پڑھنا لکھنا اور یہ آواز حادث ہے، یعنی ہمارا پڑھنا حادث ہے اور جو ہم نے پڑھا قدیم، اور ہمارا لکھنا حادث اور جو ہم نے لکھا قدیم، ہمارا سننا حادث اور جو ہم نے سنا قدیم، ہمارا حفظ کرنا حادث اور جو ہم نے حفظ کیا قدیم۔ یعنی متجلی قدیم ہے اور تجلی حادث ہے۔ عقیدہ نمبر 19۔ اس کا علم ہر شے کو محیط، یعنی جزیات، کلیات، موجودات، معدومات، ممکنات، محالات، سب کو ازلی میں جانتا تھا اور اب جانتا ہے اور ابد تک جانے گا۔ اشیاء بدلتی ہیں اور اس کا علم نہیں بدلتا، دلوں کے خطروں اور وسوسوں پر اس کو خبر ہے اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ عقیدہ نمبر 20۔ وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے، علم ذاتی اس کا خاصہ ہے۔ جو شخص علم ذاتی غیب خواہ شہادت کا غیر خدا کے لیے ثابت کرے کافر ہے۔ علم ذاتی کے یہ معنی ہیں کہ بے خدا کے دیے خود حاصل ہو۔ عقیدہ نمبر 21۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، ذوات ہوں خواہ افعال، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ عقیدہ نمبر 22۔ حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائک وغیرہ ہم وسائل اور وسائط ہیں۔ عقیدہ نمبر 23۔ ہر بلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے، جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے اس نے ویسا لکھ دیا ہے۔ زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا، اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تقدیر کے انکار کرنے والوں کو اس امت کا مجوس بتایا ہے۔ عقیدہ نمبر 24۔ قضا کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، مبرم حقیقی کہ علم الہی میں کسی شے پر معلق نہیں، اور نمبر 2، معلق محض کہ صحف ملائک میں کسی شے پر اس کا معلق ہونا ظاہر فرما دیا گیا، اور تیسری، معلق شبیہ بمبرم کہ صحف ملائک میں اس کی تعلیق مذکور نہیں اور علم الہی میں تعلیق ہے، اور جو مبرم حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے۔ اکابر محبان خدا اگر اتفاقاً اس بارے میں کچھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، ملائک قوم لوط پر عذاب لے کر آئے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ
علی نبینا علیہ السلام کے رحمت محضہ تھے۔ ان کا نام پاک ہی ابراہیم ہے، یعنی اب رحیم، مہربان باپ۔ ان کافروں کے بارے میں اتنے سعی ہوئے کہ اپنے رب سے جھگڑنے لگے۔ ان کا رب فرماتا ہے یجادلنا فی قوم لوط، ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ یہ قرآن عظیم نے ان بے دینوں کا رد فرمایا جو محبان خدا کی بارگاہ عزت میں کوئی عزت و وجاہت نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ اس کے حضور کوئی دم نہیں مار سکتا، حالانکہ ان کا رب فرماتا ہے کہ ان کی وجاہت اپنی بارگاہ میں ظاہر فرمانے کو خود ان لفظوں سے ذکر فرماتا ہے کہ ہم سے جھگڑنے لگا قوم لوط کے بارے میں۔ حدیث میں ہے شب معراج حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آواز سنی کہ کوئی شخص اللہ تعالی کے ساتھ بہت تیزی سے اور بلند آواز سے گفتگو کر رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ عرض کی موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کیا اپنے رب پر تیز ہو کر گفتگو کرتے ہیں؟ عرض کی ان کا رب جانتا ہے کہ ان کے مزاج میں تیزی ہے۔ جب آیے کریمہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ نازل ہوئی کہ بے شک عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا فرمائے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ حضور سید المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اذا لا ارضى واحدا من امتی فی النار، ایسا ہے تو میں راضی نہ ہوں گا اگر میرا ایک امتی بھی آگ میں ہو۔ یہ تو شانیں بہت رفیع ہیں جن پر رفعت و عزت وجاہت ختم ہے۔ صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہم۔ مسلمان ماں باپ کا کچا بچہ جو حمل سے گر جاتا ہے، اس کے لیے حدیث میں فرمایا کہ روز قیامت اللہ عز و جل سے اپنے ماں باپ کی بخشش کے لیے ایسا جھگڑے گا جیسا قرض خواہ کسی قرض دار سے، یہاں تک کہ فرمایا جائے گا ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے، اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں چلا جا۔ خیر یہ تو جملہ معترضہ تھا، مگر ایمان والوں کے لیے بہت نافع اور شیاطین الانس کی خباثت کا دافع تھا۔ کہنا یہ ہے کہ قوم لوط پر عذاب قضائے مبرم حقیقی تھا۔ خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں جھگڑے تو انہیں ارشاد ہوا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہم آتیہم عذاب غیر مردود، اے ابراہیم اس خیال میں نہ پڑو، بے شک ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو پھرنے کا نہیں، اور جو ظاہر قضائے معلق ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے، ان کی دعا سے ان کی ہمت سے ٹل جاتی ہے، اور جو متوسط حالت میں ہے جسے صحف ملائک کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں، اس تک خواص اکابر کی رسائی ہوتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی کو فرماتے ہیں میں قضائے مبرم کو رد کر دیتا ہوں، اور اسی کی نسبت حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء یرد القضاء بعد ما ابرما، بے شک دعا قضائے مبرم کو ٹال دیتی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے۔ ما شمع کس گنتی میں؟ اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالی نے آدمی کو مثل پتھر اور دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے یا نہ کرے، اس کے ساتھ ہی عقل بھی دی کہ بھلے برے نفع و نقصان کو پہچان سکے، اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں، اور اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے۔ اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہیں۔ مسئلہ نمبر 2، برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ عقیدہ نمبر 25، اللہ تعالی جہت و مکان
و زمان و حرکت و سکون و شکل و صورت جمی حوادث سے پاک ہے۔ عقیدہ نمبر 26، دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر سنی مسلمان کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے۔ رہا قلبی دیدار یا خواب میں، یہ دیگر انبیاء علیہم السلام بلکہ اولیاء کے لیے بھی حاصل ہے۔ ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں 100 بار زیارت ہوئی۔ عقیدہ نمبر 27، اس کا دیدار بلا کیف ہے، یعنی دیکھیں گے اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے دیکھیں گے۔ جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں اس سے کچھ فاصلہ مسافت کا ہوتا ہے، نزدیک یا دور، وہ دیکھنے والے سے کسی جہت میں ہوتی ہے، اوپر یا نیچے یا داہنے بائیں، آگے پیچھے، اس کا دیکھنا ان سب باتوں سے پاک ہے۔ پھر رہا یہ کہ کیوں کر ہوگا، یہی تو کہا جاتا ہے کہ کیوں کر کا یہاں دخل نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں گے اس وقت بتا دیں گے۔ اس کی سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک عقل پہنچتی ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے اس تک عقل رسا نہیں، اور وقت دیدار نگاہ اس کا احاطہ کرے یہ محال ہے۔ عقیدہ نمبر 28، وہ جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں، اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا، اس کو نہ اونگ آئے نہ نیند، تمام جہان کا نگاہ رکھنے والا، نہ تھکے نہ اکتائے، تمام عالم کا پالنے والا، ماں باپ سے زیادہ مہربان، حلم والا، اسی کی رحمت ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، اسی کے لیے بڑائی اور عظمت ہے، ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے صورت بنانے والا، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، قہر و غضب فرمانے والا، اس کی پکڑ نہایت سخت ہے، جس سے بے اس کے چھڑائے کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو چھوٹی چیز کو وسیع کر دے اور وسیع کو سمیٹ دے، جس کو چاہے بلند کر دے اور جس کو چاہے پست، ذلیل کو عزت دے دے اور عزت والے کو ذلیل کر دے، جس کو چاہے راہ راست پر لائے اور جس کو چاہے سیدھی راہ سے الگ کر دے، جسے چاہے اپنا نزدیک بنا لے اور جسے چاہے مردود کر دے، جسے جو چاہے دے اور جو چاہے چھین لے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرے گا عدل و انصاف ہے، ظلم سے پاک ہے، نہایت بلند و بالا ہے، وہ سب کو محیط ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، نفع و ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے، مظلوم کی فریاد کو پہنچتا اور ظالم سے بدلہ لیتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، مگر اچھے پر خوش ہوتا ہے اور برے سے ناراض ہوتا ہے۔ اس کی رحمت ہے کہ ایسے کام کا حکم نہیں فرماتا جو طاقت سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ثواب یا عذاب یا بندے کے ساتھ لطف یا اس کے ساتھ وہ کرنا جو اس کے حق میں بہتر ہو، اس پر کچھ واجب نہیں۔ مالک علی الاطلاق ہے، جو چاہے کرے اور جو چاہے حکم دے۔ ہاں، اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما لیا ہے کہ مسلمانوں کو جنت میں داخل فرمائے گا اور بمقتضائے عدل کفار کو جہنم میں، اور اس کے وعدہ وعید بدلتے نہیں۔ اس نے وعدہ فرما لیا ہے کہ کفر کے سوا ہر چھوٹے بڑے گناہ کو جسے چاہے معاف فرما دے گا۔ عقیدہ نمبر 29، اس کے ہر فعل میں کثیر حکمتیں ہیں، خواہ ہم کو معلوم ہوں یا نہ ہوں، اور اس کے فعل کے لیے غرض نہیں کہ غرض اس فائدے کو کہتے ہیں جو فاعل کی طرف رجوع کرے، نہ اس کے فعل کے لیے غایت کہ غایت کا حاصل بھی وہی غرض ہے، اور نہ اس کے افعال علت و سبب کے محتاج۔ اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مسببات کو اسباب سے ربط فرما دیا ہے۔ آنکھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے۔ وہ چاہے تو آنکھ سنے، کان دیکھے، پانی جلائے، آگ پیاس بجھائے، نہ چاہے تو لاکھ آنکھیں ہوں، دن کو پہاڑ نہ سوجھے، کروڑ آگیں ہوں، ایک تنکے پر داغ نہ آئے۔ کس قہر کی آگ تھی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے ڈالا، کوئی پاس نہ جا سکتا تھا، گوفن میں رکھ کر پھینکا۔ جب آگ کے مقابل پہنچے، جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، ابراہیم کچھ حاجت ہے؟ فرمایا ہے، مگر تم سے نہیں۔ عرض کی، پھر اسی سے کہیے جس سے حاجت ہے۔
فرمایا علمہ بحالی کفانی عن سوالی، اظہار احتیاج خود آجا چہ حاجتس۔ ارشاد ہوا یا نارو کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جائے ابراہیم پر۔ اس ارشاد کو سن کر روئے زمین پر جتنی آگیں تھیں سب ٹھنڈی ہو گئیں کہ شاید مجھی سے فرمایا جاتا ہو، اور یہ تو ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ و سلامن کا لفظ نہ فرما دیا جاتا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا، تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کی ٹھنڈک ایذا دیتی۔